بیٹا کلیم صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہ مناظرہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، مگر تو کہے گا کیسے؟ سانپ کے منہ میں چھچوندر والا جو حال ہو چکا ہے تیرا۔ نمبر 8، جب تو خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ شہزادہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سنابل رضا خان صاحب قبلہ حشمتی مطلق تعزیہ بول کر روضہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام مراد لے رہے ہیں، لے اپنی ریکارڈنگ خود سن۔ سنابل نے کہا کہ مروجہ تعزیہ صحیح، مطلق تعزیے کو صحیح کہا اس نے، تو بے وقوف ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلق کہہ کر روضہ پاک کی نقل مراد لے رہا ہوں۔ اس کا مطلب تجھے ہمارا موقف پتا ہے، پھر بھی قوم میں فتنہ ڈالنے کے لیے تجاہل سے کام لے رہا ہے یا حسد میں مرا جا رہا ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ حضرات بھی مطلق تعزیے کو جائز کہتے ہیں، تو یہ لے تیرا سفید جھوٹ۔ سرکار سے انہوں نے کہا مطلق حرام، ہم نے کہا ٹھیک ہے جائز، یہ بولے مطلق، ہم نے کہا مقید، تکلیف کرو آؤ بھائی، بولے نہیں ہاں وہ جو خاص ہے وہ تو بات ہی نہیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا؟ ہم نے کہا بنا بکار تعزیہ کیا؟ ہم سے نہ پوچھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھ لے۔ سبحان اللہ۔ کان کھول کر سنو، امام علی مقام شہزادہ گل و قبا، شہید ظلم و جفا، نواسہ رسول، فاطمہ الزہرا کے پھول، علی مرتضی کے جگر گوشے، ان کا روزہ بنانا اور بنا کر بنیت تبرک رکھنا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ باعث تبرک رحمت برکت ہے۔ نمبر 9، مولوی کلیم مفروری کی ایک اور بڑی جہالت دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کا ایک فتویٰ پڑھتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروجہ تعزیہ داری کی تفصیل ذکر کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اب کہ تعزیہ اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے، اس پر بیچارہ کلیم خوب کودا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی تو مطلق تعزیہ کہا ہے۔ اب اس جاہل کو کون سمجھائے کہ جب ما قبل میں مروجہ کے معاملات ذکر کر دیے اور تو بھی اس کو پڑھ رہا ہے تو یہ مطلق کیسے ہو گیا؟ کم سے کم یہ جاہل لفظ اس کا مشار الیہ دیکھ لیتا۔ یہ اس کی اتنی بڑی جہالت ہے کہ اس پر علم کا عین بھی جاننے والا مذاق بنائے گا کہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، جیسے میں کہوں کہ آج کل تقریر کرنے والا فجر کا صحیح تلفظ نہیں کر پا رہا ہے، فجر کہہ رہا ہے، مشابہت کو مشابہت کہہ رہا ہے، جماد الاخری کو جماد الاخری پڑھ رہا ہے، متصور کو متصور کہہ رہا ہے، مخاطب کو مخاطب کہہ رہا ہے، مخالفت کو مخالفت کہہ رہا ہے، موجب کو موجب کہہ رہا ہے، طبقتن فتبقتن کو طبقن فتبقن پڑھ رہا ہے، بے آمیزش منہیات کو بے آمیزش منہیات پڑھ رہا ہے، عبارتوں کو نحوی صرفی بتا رہا ہے، جبکہ اصول و قواعد نحوی صرفی ہوتے ہیں، واحد کے ساتھ جمع اور جمع کے ساتھ واحد کا لفظ استعمال کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب کہ ایسی جہالتوں بھری تقریریں کرنے والا اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، وہ عالم نہیں، پکا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جہالت میں ورلڈ کپ پانے کا سچا حقدار ہے۔ اس پر کلیم واویلا کرے مجھے جاہل کہہ دیا، ان پڑھ کہہ دیا، اس کے جواب میں میں کہوں کہ میں نے تو مطلق کہا، کسی کا نام تک نہ لیا، تو کیا یہ جواب مولوی کلیم قبول کرے گا؟ اگر نہیں تو ٹھیک اسی طرح کی بڑی جہالت اس نے وہاں کری ہے جس پر ادنا طالب علم بھی ہنس رہا ہے۔ نمبر 10، پھر جبکہ مروجہ تعزیہ داری کو ہم بھی ناجائز مانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں جا بجا کہہ چکے ہیں، اس کو سننے کے بعد ہی تم نے ہمیں چیلنج کیا، تو بحث تو اسی پر ہوگی جو ہمارا موقف ہے، نہ کہ وہ جو ہمارا موقف ہی نہیں،
ہاں تم نے ضرور کہا تھا کہ جہاں سوئی بھی داخل کرنے کی گنجائش نہیں وہاں پورا ہاتھ ہی داخل کر دیا، اور کہا تھا کہ فتاوی رضویہ شریف کی الف سے لے کر کے آخر تک کہیں پر بھی جواز تعزیہ داری کا حکم نہیں ہے۔ سن لیجئے، فتاوی رضویہ سے تعزیہ کو جائز کر بتاؤ، جہاں سوئی جانے کی گنجائش نہیں پورا ہاتھ گزر دیا پھر صاحب۔ جب لوگ حدیث و قرآن سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو فتاوی رضویہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے؟ فتاوی رضویہ کی الف سے آخر تک، شروع سے آخر تک کہیں بھی جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ فتاوی رضویہ کی الف سے آخر تک، شروع سے آخر تک کہیں بھی جواز تعزیہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو ہم نے تو اسی پر بحث کرنی تھی جس سے اب تم نے فرار اختیار کر لیا۔ نمبر 11، پھر جب اس پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکان ہی میں رکھا جائے، مکان کے باہر نہیں۔ اب یہ ریکارڈنگ پہلے سنیے آپ حضرات۔ حضور مفتی اعظم اور دیگر بزرگ جس کی زیارت کے لیے جاتے تھے وہ میں نے بمبئی میں گوگاری محلے میں اس تعزیے کو دیکھا ہے۔ وہ صحیح طور پر کربلائے محلہ کا صحیح نقشہ جو ہے ان سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ جا کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ بتاؤ مولوی کلیم، ان پر کیا حکم ہے؟ کیا انہوں نے بھی ناجائز و حرام کام کیا؟ اگر نہیں تو ہمارا فعل کیسے ناجائز ہو گیا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف کاغذ پر درست ہے مگر یہاں تو چاندی کا ہے۔ اور سنیے بیٹا کلیم، اب بتاؤ کہ کیا یہ تعزیہ مکان میں ہے؟ کیا یہ تعزیہ کاغذ پر بنا ہوا ہے؟ کیا یہ تعزیہ مکان کے باہر روڈ پر نہیں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کی تعظیم اور زیارت اکابر علماء نے نہیں کی؟ یوں نہ بھالا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ نمبر 12، اگر مولوی کلیم کسی داڑھی منڈے کو ہار پھول پہنائے یا گاڑی خریدنے کی خوشی میں مولوی کلیم کے لوگ آتش بازی کریں اور مولوی کلیم خود ویڈیو بنائے تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے گا کہ کلیم داڑھی منڈانے اور آتش بازی کرنے کو جائز مانتا ہے؟ اگر نہیں تو ہار پھول ڈالنے پر جائز سمجھتے ہیں وغیرہ کہنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ ابھی جلد ہی تمہارا ایک بنایا ہوا قانون معلوم ہوا کہ جب کسی مقرر کو بلاؤ تو اس کا پچھواڑا دیکھ لینا۔ ریکارڈنگ پہلے سن لیجئے۔ تو ٹھوک بجا کر اور تقریر کے لیے مقرر بھی بلانا تو اس کا پچھواڑا دیکھ لینا۔ مولوی کلیم، تم نے بتانے میں دیر کی، ورنہ میں تمہارا پچھواڑا پہلے ہی دیکھ لیتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ اب میں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ بالکل سڑا گلا اور بہت ہی گیلا نکلا، لہذا میں تمہارے پچھواڑے پر تھوکتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ مولوی مفروری کے چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جب اس مفروری کو آپ لوگ بلانا چاہیں تو اس کے بتائے ہوئے قانون و ضابطے پر عمل کرتے ہوئے اس کا پچھواڑا ضرور چیک کر لیں۔ بہرکیف 20 اگست گزر کر آج 21 اگست ہو گئی اور اب تک مولوی کلیم کی کوئی تحریری منظوری نہ آئی۔ یہ اس کلیم مفروری کی کھلی ہار اور واضح فرار ہے۔ پھر آخر میں سنیوں کو فتح مبارک ہو کہ وہ مولوی کلیم بھاگ گیا اور اس کو بھاگنا ہی تھا۔ اب تمام فتنوں و فساد کی مکمل ذمہ داری کلیم مفروری کے ہی سر ہوگی۔ ہم بحمد اللہ اپنا حق ادا کر چکے۔ مولا تعالی تمام اہل سنت کو ہمیشہ یوں ہی غالب و منصور فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔